اب میں ایسے نام لینے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی. یہ امام طریقت ہے. کیا ہے؟ زورے سے بولے. ہم ان کو کیا کرتے ہیں، پرٹیکولر ان کو ہم اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں، ورنہ صرف یہی اولیاء اللہ ہے ایسا نہیں ہے. آج یہ غلط فہمی دور کر لیجیے. آپ کو اور ایک بات بتا دوں، پورے اولیاء اللہ جیسے انبیاء کی ایک سردار ہے، وہ حضور کی ذات ہے. پورے اولیاء اللہ کا ایک امام ہے، ایک باپ ہے، اس ذات اقدس کا نام مولا علی المرتضی. یہ امام الاولیاء، ابو الاولیاء ہے سرکار علی المرتضی. باب ولایت علی کی ذات ہے. یہ جتنے ولایت کے دروازے کھلے ہیں، یہ جتنوں کو ولایت ملی ہے، یہ جتنوں کو اللہ نے اونچا عظمت عزت والا مرتبہ دیا، چاہے وہ جنید بغدادی کی ذات ہو، چاہے وہ سری سقطی کی ذات ہو، چاہے وہ معروف کرزی کی ذات ہو، چاہے وہ داؤد طائی کی ذات ہو، چاہے وہ حسن بصری کی ذات ہو، چاہے وہ محمد بن سیرین کی ذات ہو، چاہے وہ کسی اور کی ذات ہو، یہ ساروں کو تاج ولایت مولا علی المرتضی کے دربار سے عطا کیا. سرکار علی المرتضی ابو الاولیاء، امام الاولیاء. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر سے جاری ہے. کئی کو بولے تو ہم لوگ یہ بات سنتے سے نا، ہمارا کو کیا ہونا، ایشوریا کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی. ہاں فی وقت مسلمان اور ٹینشن میں، بہت ٹینشن میں سمجھ. کئی کو اتنا ٹینشن ہے نہیں. مجھ صاحب وہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں فیس بک، پتہ ہی نہیں چل رہا ایشوریا کی طلاق ہوئی ہی نہیں ہوئی. اس لیے مسلمان یہ تو بات ابھی میں تھوڑے نامہ لیا، میرے کو حیبت ہوئی اندر سے، ایک لوگا بنی جو کون سی دنیا کے باتیں کر رہے ہیں مولانا بولے، کیونکہ یہ ناموں سے آپ کا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم داؤد طائی کون ہے، معروف کرزی کون ہے، جنید بغدادی کون ہے، سری سقطی کون ہے. میں نام لیا حیبت تھوڑی نہیں رہے. اللہ اکبر. آج مسلمان کا اتنا برا حال، اتنا برا وقت ہو گیا، اتنا برا وقت آ گیا مسلمان. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم نے ولایت کا تعارف غلط کروایا، بالکل غلط تعارف کروایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا سلسلہ سرکار غوث اعظم سے شروع ہوا. نہیں، اولیاء اللہ کا سلسلہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں نبوت ختم ہوئی، اسی گھر سے اللہ نے ولایت کا سلسلہ شروع کروایا. جس گھر میں نبوت ختم ہوئی اسی گھر میں ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. ایک دلیل دے کر بات آگے پہنچاتا ہوں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لاتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بازو والوں کو تو یہ باتیں ہضم ہی سنے تھے، انہیں تو یار کہاں سے لائے رہے ہوئے پکڑ کے مولانا کو پوچھتا ہوں، اس کو کیا ہونا خالی عذاب کے باتیں. خیر جا کے پیٹائی ہوتی، مگر ابھی کئی کو اتنا ٹینشن لے رہا. 3 دن اجتماع کر رہے ہیں، 3 دن اجتماع کرا تو خالی ڈرا رہا، مردہ نکال دے رہا، نوجوانوں کا پورا ڈرا رہا ہے. کئی کو ڈرا رہا رے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں بول رہا. اللہ کو محبت کر کے سجدہ کر، وہ سجدہ ولایت کا سبب بنے گا. اللہ کو جابر سمجھ کے سجدہ مت کر، اللہ کو خواہر سمجھ کے سجدہ مت کر، اللہ کو رحمان و رحیم سمجھ کے سجدہ کر. اللہ سے محبت کر کے سجدہ کر. نہیں، محبت کر، بیگم سے محبت، بیگم سے، بچوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، پیر صاحب سے، استاد سے، اللہ سے نہیں. اللہ سے ڈرو. اللہ کا تعارف ہی غلط کرا رہی قوم. جب تو اپنے باپ سے محبت کرتا تو جتنی محبت اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے کرتا، اس سے کروڑ درجہ زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتا.
اللہ سے محبت کرو. کیا کرو؟ زور سے بولو. محبت کرو اللہ سے. اللہ سے پیار کرو. چاہو اللہ کو اپنی جان سے زیادہ. یہ سوچو کہ میں اگر یہ گناہ کروں گا تو یہ میرا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کی خاطر میں یہ گناہ کو چھوڑ رہا. ایسا رشتہ رکھو اللہ سے. گناہ کو اللہ نکو دوزخ میں چلاتے باپ نے گاڑ دیتے محبت کرو اللہ سے. کیا کرو؟ سبحان اللہ. تو ایک آپ کو دلیل دیتا ہوں. نبوت جہاں ختم ہوئی ولایت وہیں سے شروع ہوئی. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ صبح قیامت تک. قیامت تک چلے گا. اب اس کو سمجھنا ہوگا. تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب آپ کعبۃ اللہ شریف پہنچے تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت بٹھا دیے گئے. کتنے؟ زور سے بولو. بت بٹھا دیے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا. ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہیں, حضور کا ساتھ دے رہے ہیں, بتوں کو توڑ رہے ہیں. کعبے کے باہر صحن کے اندر کچھ شرارتیں ہوئی تھی. حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کعبے کے صحن کو پاک کر رہے ہیں. اب کچھ بت جو کعبے کی چھت پر لگے ہوئے تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعبے کی چھت پر بت ہے تو حضور نے چاہا کہ ان بتوں کو توڑا جائے. اور وہ کعبے کا چھت اتنا اوپر ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ صحابیوں علی کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ زور سے بولو. علی کہاں ہے؟ جبکہ وہاں صحابہ موجود ہیں, مگر حضور ایک حکمت کے تحت حضرت علی کو پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام دوڑے کعبے کے باہر گئے. حضرت علی کو آواز دی, علی تشریف لائے, حضور یاد کر رہے ہیں. حضرت علی دوڑے کعبے کے اندر داخل ہوئے. حضور کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی حاضر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کے چھت پر لگے ہوئے ان بتوں کو توڑ دو. تو نبی مکرم علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, حضور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں آپ پر چلوں, آپ کے کندھوں پر میں اپنے پیر رکھوں, اللہ کی قسم میرے نبی میرے آقا یہ نہیں ہو سکتا. علی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں ٹھہر جاتا ہوں, آپ میرے کندھوں پہ چڑھیے اور آپ کعبے کے ان چھت پر لگے ہوئے بتوں کو توڑ دیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ معاہدہ پیش کیا تو نبی پاک نے ایک جواباً عرض کیا کیا؟ حضور نے کہا علی تم بوجھے نبوت کو نہیں سنبھال سکتے. حضور نے کہا علی تم بوجھے نبوت کو نہیں سنبھال سکتے. کہا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. حضور نے اپنا تعارف اس وقت نبوت سے کروا کے کہا علی آؤ میرے کندھوں پہ ٹھہرو اور بتوں کو توڑو تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ آج محمد کے کندھوں پر علی نہیں ٹھہرا بلکہ نبوت کے کندھوں پر ولایت چڑھی ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور نے بتلایا. کہاں لوگوں دیکھو اب تک بت پرستی سے لوگوں کو بچانے کا کام نبیوں کا تھا. اب نبوت دنیا سے ختم ہو رہی ہے.
مگر یہ بت پرستی سے بچانے کا کام نہیں رکے گا، یہ صبح قیامت تک چلے گا۔ اگر نبوت رک رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، مجھ پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، مگر اب یہ نبیوں والا کام اللہ ولیوں سے لیتا رہے گا، اور اس ولیایت کی سب سے اعلیٰ درجے کی ذات و کمال کا نام مولا علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ سمجھو دوستو، حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے خاص طور پر وہ بتوں کو چھڑوایا تاکہ دنیا سمجھ جائے نبوت ختم ہو رہی ہے، ولایت کا آغاز ہو رہا ہے، ولایت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ چل پڑا، اب اس کے بعد حضور کی ہو بہو تصویر بنی۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ہو بہو تصویر بنے حضور۔ ان کا عمل دنیا دیکھتی تھی تو رسول اللہ کو یاد کرتی تھی، ان کا طریقہ دیکھتی تھی حضور کو یاد کرتی تھی، ہو بہو تصویر بنے سرکار۔ ایک حرف بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دی، وہی کام کرتے رہے جو آمینہ کے لال سے سیکھتے رہے، پوری زندگی کو اپنی تصویر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا والوں، نبوت تو ختم ہو گئی مگر نبوت والا کام ختم نہیں ہوا۔ اب وہ سلسلہ خلفائے راشدین سے دیگر صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ اکرام سے وہ سلسلہ ائمہ میں منتقل ہوا، ائمہ فقہ سے پھر ائمہ حدیث میں منتقل ہوا، ائمہ حدیث و فقہ سے پھر وہ 12 اماموں میں منتقل ہوتا رہا، 12 اماموں سے وہ سلسلہ ائمہ طریقت میں منتقل ہوتا رہا۔ کس میں منتقل ہوتا رہا؟ ائمہ طریقت میں۔ اب حضور غوث پاک آ گئے دنیا میں، اور حضور غوث پاک اور حضور کے درمیان میں 450 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور کے زمانے کے 450 سال کے بعد کا دور ہے حضرت غوث پاک کا دور، مگر 450 سال کے بعد بغداد کی گلیوں میں جو کوئی غوث اعظم کو دیکھ لیتا تھا اسے مدینے والے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا، اور حضور اور پھر سرکار غریب نواز، یہ دونوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے؟ زور سے بولے، زور سے بولے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان اجمیر کی دھرتی پر سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کو دیکھتا تو اسے کوئی اور نہیں آمنہ کے لال کا جلوہ نظر